اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر حرام ہے شادی شدہ عورتیں علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں، یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے، اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعہ عورتوں سے رشتہ پیدا کرو، عفت و پاک دامنی کے ساتھ، صفا و زنا کے ساتھ نہیں۔ پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دے، اور فریضہ کے بعد آپس میں رضامندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور جس کے پاس اس قدر مالی وسعت نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے۔ خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو اور انہیں ان کی مناسب اجرت یعنی مہر دے دو۔ ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاک دامن ہوں، نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہوں اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔ پھر جب عقد میں آ گئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نصف کے برابر سزا ہے۔ یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں، ورنہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی راہ حق سے دور کر دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کا سامان کر دے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقہ سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے معاملت ہو، اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا، ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔ اور خبردار، جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ماں باپ یا اقربا نے چھوڑا ہے ہم نے سب کے لیے ولی اور وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ اور نگران ہے۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں موضع کرو، انہیں خوابگاہ میں الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگیں تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت والوں میں سے بھیجو، پھر وہ اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسایہ، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام و کنیز سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔